ڈاکٹر نیاز صاحب، جہاں پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہیں آپ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے آپ ہی بتائیے کہ یہ جو میگا پروجیکٹس لگے ہیں، یہ پیسے لے کے یہ ریلویز لاہور میں اورنج لائن بنائی اور ہر جگہ پہ یہ اور بنائی، چیزیں تو بنا کے پرانی ہو جاتی ہیں. یہ پروڈکٹیو پروجیکٹس نہیں ہیں. کوئی فیکٹری نہیں لگائی، کوئی اور ایسی چیز نہیں بنائی جہاں سے کوئی ایسا ادارہ بناتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ایکسپورٹ، کوئی آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا. یہ سڑکیں بنا دی اور یہ کھیل تماشے کر لیے، پیسہ تو غارت ہی ہو گیا نا ان پروجیکٹس کے اندر. سو ہوتا ہی آیا ہے. میں آپ کے سامنے چلے اپنا جو میرے ذہن میں تاثر ہے سارے معاملے کا وہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ جب سیاسی نوعیت کے پروجیکٹس بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اگلی گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ یہ تو پروڈکٹیو نہیں تھی چیزیں، یہ جو پروجیکٹس تھے اس کو بند کریں. اب وہ آدھا پونا بن کے وہ بند ہو جاتا ہے، اگلی گورنمنٹ بند کرتی ہے، اور یہ کھیل پچھلے 25-30 سال سے چل رہا ہے. اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈسکنٹینیوٹی ہے چیزوں کی. ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری گورنمنٹ اس کا پروجیکٹ بند کر دیتی ہے، یہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ایک مجبوری ہے. ظاہر ہے ایک بیکار پروجیکٹ ہے تو جب گورنمنٹ چینج ہوگی ان کے ایڈوائزرز کہیں گے کہ یہ بالکل نان سینس پروجیکٹ ہے، اسے بند کریں، بند ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا. بٹ ہیئر وی آر، اسلام آباد میں ان کی ٹیم موجود ہے، IMF کی. پیسوں کی بات ہو رہی کہ کوئی پیسے لوٹانے کا کوئی پلان آپ کے پاس ہے. پلان دوسرا چھوڑیں، تو پروگرام ہے، کوئی ذہن آپ نے بنایا ہے کوئی لوٹانے کا پیسے ویسے، کہ مطلب یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں، ذہن میں اب ایسے محاورے آتے ہیں ایسے موقع پہ. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب. جی جناب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر. یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ پاکستان فیس کر رہا ہے کئی دہائیوں سے. بس یہی ہوتا ہے کہ جی آپ ایک جیب سے پیسہ لیں اور پھر اگلا لون جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں واپس کرنے کا. اب آپ IMF کے لونز لے لیں. IMF کے لونز کسی پروجیکٹ وغیرہ میں تو خیر نہیں لگتے، وہ خالی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں. وہ آپ کی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کریڈٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جو آپ کے پیمنٹس ہیں بس وہ ہوتے ہیں، انلیس کہ کوئی خاص پروجیکٹ آ جائے. جیسے کووڈ کے زمانے میں ایک لون ملا تھا جسے حکومت لوکل ایکسپینڈیچر کے لیے بھی یوز کر سکتی تھی. تو وہ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بس جی ایک IMF کی جو لون ہے وہ اگلے IMF لون سے پے ہوگا، بس اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ کو اپنی جیب سے یا کسی اور طریقے سے پے کرنا پڑے گا. IMF کے لونز جو ہیں وہ ڈپینڈنگ آن دا پروگرام کافی کنسیشنل ہوتے ہیں، 2%، 3%، 4% تک پہ بھی جو ہے آپ کو لون مل جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس کا معاملہ. باقی جو دوسرے آپ کے لونز ہیں، چائنا کے لونز بہت زیادہ ہیں، جیسے ڈاکٹر مہندی ذکر کر رہی تھیں آف ایئر کے جی تقریباً $30 بلین کے وہ ہیں. پھر جو دوسرے ہیں وہ یہ جو ملٹی لیٹرل بینکس ہیں، مثلا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینکس ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا، سب سے بڑا میرا خیال ہے ابھی بھی جو ہے وہ ہمارا پاٹ وہ ان ملٹی لیٹرل بینکس کے ذریعے آتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا پروڈکٹیو پرپسز کے لیے استعمال ہو، ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں، مثلا جیسے ایجوکیشن، سوشل سیکٹر کے لیے. تو ان میں تو ظاہر ہے کوئی ڈائریکٹ کمائی نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ جی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو اس سے پے آف ہو جائے گا. کچھ انفراسٹرکچر لونز ہوتے ہیں اگر وہ انڈسٹری کے لیے پڑھ لکھ جائے وہ بھی پروڈکٹیو بات ہے. یہ سڑکیں اور یہ انڈر گراؤنڈ بس ٹرینیں اور دس از ناٹ پروڈکٹیو. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ہیز اینی ریئل. چلے کہہ لیں کہ جی ٹرانسپورٹیشن اور پروڈکٹیو بھی اگر ہو نا، مثلا کسی فیکٹری میں لگ رہے ہو تو پھر اس فیکٹری سے ایکسپورٹ ارننگز ہونی چاہیے نا. اگر وہ خالی لوکل ڈومیسٹک آؤٹ پٹس پروڈیوس کر رہی ہے تو اس کو فائدہ تو ہو جائے گا، مگر جو پیمنٹ ہونا ہوگا لون کا وہ کہاں سے ہوگا؟ تو بس یہی ایک مصیبت جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. اور جو آہستہ آہستہ ہمارا فورن ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب میرے خیال میں 35-40% جو ہمارے ٹوٹل ڈیٹ ہے، پبلک ڈیٹ، ڈومیسٹک اور وہ ملا کے وہ اب فورن لونز ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ قرضہ، یہ انٹرسٹ ریٹس کافی کم ہوتے ہیں. ورلڈ بینک اور ADB کے بھی ایسے ہی 2-3% تک ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو آپ کو پے کرنا پڑے گا نا.
جب آپ کے جو ہے تعلقات چائنا سے اگر ایک دم سڈنلی کسی بات پہ خراب ہو جاتے ہیں، پہلے آپ کو فرینڈز آف پاکستان ایک کلب تھا ویسٹرن ملکوں کا، انہوں نے تو آپ کو بہت ہی کم کر دیے قرضے دینا نا، ورنہ وہ سب سے بڑی سورس تھے کولڈ وار کے درمیان. تو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، آپ اپنے فورن انویسٹمنٹ باہر سے بڑھائیں، مگر وہ بھی ایسے سیکٹرز میں جس سے ایکسپورٹ ارننگ ہو، ورنہ جب پروفٹ وہ کیا ریپیٹریشن. بڑھائے؟ مطلب تولیے بنیان کتنے پروڈیوس کر لیں؟ مطلب ایک حد ہوتی ہے نا، کوئی اور چیز بھی بنائیں گے تو کچھ پروڈیوس ہوگی نا. یہاں تو اور مسئلہ ہے کہ پروڈکشن ہو ہی نہیں پا رہی ہے. اس ٹیرف کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ، اس بیوروکریسی کے ساتھ کون سی پروڈکشن ہوگی؟ یہاں تو جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو. ڈاکٹر رحمہ، یہ صورتحال ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، اور ڈونرز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، یہ کمرشل لونز ہیں، نان کمرشل لونز ہیں، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. ٹوٹل جو ہے کامیابی جو ہے اس وقت گورنمنٹ کی ہے کہ ہم نے اور قرضہ لے لیا. It is already $76,000 billion روپیز اگر روپوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. کہاں پہ یہ قصہ ختم ہوتا دکھتا ہے؟ What is your reading of the situation? Acha, thank you so much for inviting me and then putting such a comprehensive question in front of me. Dekhiye, the issue is that there are different types of loans. Abhi hum agar net figure dekhen, like you said, $170 billion hai. Sabse bada hamare paas China ka qarza hai, phir World Bank ka hai, phir Asian Development Bank ka hai, aur uske baad hamara qarza hai Saudi Arabia ke saath. The issue is jo hum 37th extended fund facility mein IMF ke saath gaye hain, this was to safeguard us from going into a bankruptcy. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، سب کچھ بالکل کمپلیٹلی ڈیٹیریٹ ہو چکا تھا، ہمارے ریزروز بالکل ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے تھے، تو ہم ایک بالکل بینکرپسی سچویشن میں تھے. لیکن جب آئی ایم ایف نے یہ 37 منتھس کی ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی دی، آئی ایم ایف نے 4 پلرز آف کمنڈمنٹس رکھی کہ آپ نے ان 4 چیزوں کو پورا کرنا ہے. 1، آپ نے اپنے جتنے بھی ٹیکسیشن ہے اس کو انکریز کرنا ہے. آپ نے جو آپ کے جن سے آپ لونز لیتے ہیں، آپ نے ان فیسلٹی سے، ان کنٹریز سے آپ نے لون لینا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے اپنے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، بیوروکریسی، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو کنٹری کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بہتر کرنا ہے. تو اس وقت تو ہم نے سارا کچھ کیا. اب اگر ہم دیکھیں لاسٹ لائک اف یو لک انٹو 24-25 فسکل ایئر، ہمارے پاس ٹارگیٹ تھا اراؤنڈ اباؤٹ 13 ٹریلین روپیز کا ہم نے ٹیکس کو اکٹھا کرنا تھا، اینڈ وی فیل شارٹ ایٹ اباؤٹ 1.38 ٹریلین کا ہم شارٹ فال ہو گیا. اور آئی ایم ایف نے جب ہمیں یہ فنڈ فیسلٹی دی تو ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ 1% بھی شارٹ فال کریں گے تو ہم آپ کو نیکسٹ ٹرانچ نہیں دیں گے، اینڈ وی فیل شارٹ بائی اراؤنڈ 5%. اس کی وجہ سے نومبر میں بھی آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے، اب ہمارے پاس دوبارہ آیا ہوا ہے. The thing with IMF is not a dictator. IMF کا کام یہ نہیں ہے کہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھائے. IMF کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ٹیمپرریلی اس کو اس کے ساتھ کفالت کرے یا whatever, just be there with the country and show them a pathway and see what way they are going. The issue with Pakistan is in December only we've had the highest amount of external debt in Pakistan. January, February میں ہم نے ہزاروں ارب کے خرچے کیے ہیں on our politicians, on our bureaucrats, on local spending. So they're not going to give us the next tranche knowing that this is all that has been cooking in Pakistan. اور سب سے بڑا مسئلہ جو کل سے سٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ ہے جو پاور سیکٹر کا ہوتا ہے. جو سرکولر ڈیٹ ہے لائک پاور سیکٹر ڈیٹ، آپ کے بلز پے نہیں ہوئے، آپ نے اپنے آئی پی پیز کو نہیں دیے پیسے، ڈسکوز کو کلیئر نہیں کیا، آپ کے لائن لاسز بہت زیادہ ہے، تھیفٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے کہا یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس اف یو وانٹ ا نیکسٹ ٹرانچ. اور ہمارے جو بھی فائنانس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں منسٹریز میں، انہوں نے بہت ہی ایک اچھا حل نکالا، کیونکہ ہم حل تو بہت اچھا نکالتے ہیں. سو وی ہیو اراؤنڈ لائک 2.5 ٹریلین روپیز آف پاور سیکٹر ڈیٹ. ہم نے کہا کہ ہم اس کا ہاف آف اٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو کمرشل بوروئنگ ایٹ اراؤنڈ 2.5 to 3% پلس کائبور. تو جب میں نے یہ پڑھا تو any economist, I mean, you guys can agree or disagree. Like, how do you borrow from the commercial sector to pay another loan? You do commercial, economic theory and common sense theory says if you want to borrow from the commercial sector, you borrow it, but you put it into very productive sources. You either have industrial sector, or you have export sector, or you build your reserve to, have an export cover. تو IMF نے کہا no, you're not doing this. You can't borrow from your commercial banks. آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو پالیسی ریٹ کم ہوا ہے وہ پاکستان میں بہت تیزی سے کم کیا گیا.
آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کیونکہ وہاں سے ریٹ اتنا کم ہوا ہے, لوگوں کی سیونگز ویسے بھی کم ہو جائیں گی, پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو کیپ دیئر منی ان دا بینکس. تو آپ کمرشل سیکٹر سے پیسہ نکال کے وہاں دینا چاہتے ہیں, تو دیٹ ہیز بین اسٹاپ. تو ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ اپنے ٹیکسیشن کو اور بڑھائیں, کیونکہ جو آپ کا کرنٹ ٹیکس ریونیو آپ جو جنریٹ کر رہے ہیں اس سے نہ تو آپ اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں, نہ اپنا ملک چلا سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ جو ہے ہمارا قرضہ واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہ تین بڑے, آپ نے کس طرح اپنے ٹیکسز کو بڑھانا ہے. ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف نے کہا پہلے تو آپ نے 2 ممالک سے اب اپنے قرضوں کو ریسٹرکچر کریں. اب آئی ڈونٹ ہیو کلیئر ڈیٹا اباؤٹ ریسٹرکچرنگ بیکاز رول اوور اینڈ ریسٹرکچرنگ آر 2 different economic terms. Roll over is the same thing what you've been doing in the past, but restructuring, which IMF demanded, was to reduce the interest payments because 60% of our GDP goes into interest payments. اور China has been putting our request down. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا restructuring نہیں کریں گے. I don't know, we don't have any clear public information about what this is. اور لیکن آئی ایم ایف نے ایک عقل مندی کی بات یہ کی کہ آپ کمرشل سیکٹر سے بورو کر کے آپ اپنا سرکولر ڈیٹ پے آف نہیں کر سکتے. So this is where we are standing. اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپنے لائن لاسز اپنا پاور سیکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے, جو اٹس بین لائک مور دین اے ڈیکیڈ دیٹ وی آر فیسنگ, ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں لے ڈوبا ہے, دیٹ از جو ہمارا پاور سیکٹر کے جو ہماری ڈسکرپنسیز ہیں, ہمارے لائن لاسز ہیں, ہمارا پاور سیکٹر کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم نے جو آئی پی پیز کو لگایا, ہم نے مہنگے لکھے لونز, اس کے بعد ان ریسنٹ 2 years میں جو ہم نے سولر پینلز کی امپورٹ کر کے اس کے اوپر سبسڈی دی اور لوگوں کو گھروں کو اجازت دی آف گریڈ جانے پہ, تو وہ جو ہمارا اسٹینڈنگ چارج تھا کنزیومرز کم ہو گئے, ڈسپرپورشنیٹلی وہ سب پہ ڈیوائڈ ہو گیا. تو ان سارے مسائل کی وجہ سے اب ہم اس جگہ میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ آئی ایم ایف ہیز آسکڈ اس کلیئرلی, آر وی ایبل ٹو پے, آر وی ولنگ ٹو پے. چائنا نے بھی ہمیں رول اوور کے ساتھ یہ کہا ہے, وین آر وی ولنگ ٹو پے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے وائی از دیر اینی پبلک انفارمیشن اباؤٹ ریسٹرکچرنگ اور رول اوور, اور اس کن پرسنٹیجز پہ یہ چیز ہوئی ہے. تو I see a very grim picture right here because ہمیں is absolutely very great. میرا خیال ہے آئی ایم ایف کو اور یہ جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں پاکستان کو, انہیں اودھ کے نوابوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے تھی. ان کے پاس بڑی بڑی کوٹیاں تھیں, بڑے بڑے بنگلے محل تھے, اور سب قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک لائف سٹائل کی عادت پڑ گئی تھی, اور وہ لائف سٹائل کرنے کے لیے اپنی آمدنی نہیں تھی, اور وہ عادتیں اور وہ طور طریقے جاتے نہیں تھے.